تھرڈ امپائر میں حبیب صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کچھ دیں گے تو کچھ معاملہ آگے بڑھے گا, کچھ براڈر ملک کی مفاد کے لیے وہ ساتھ سوچیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا اس وقت جو سٹینڈ ہے وہ غلط ہے, لیکن اگر یہ اتنی بات ہو جانا, مطلب دس از یہ بہت خوش آئند ہے کہ یہاں تک بھی بات ہوئی ہے, اس میں آگے کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ جہاں پہ کوئی مڈل پاتھ بن جائے, ون ون سچویشن بن سکے. جی, جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں, الیکشن کے مینجمنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, اسی سے راستہ نکل سکتا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ واپس 9 فروری کی جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, 8 فروری کو الیکشن ہو گیا, جس دن ریزلٹس آ رہے تھے, جس دن ریزلٹس. اچھا, آپ 9 فروری 2024 کو جو چیزیں ہوئی تھیں, جس حلقے میں ہوئی تھیں, وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم کوئی جج صاحب نہیں ہے جو سوال اٹھائیں گے کہ اچھا یہ بتائیں پورے پاکستان میں ہی دھاندلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, قانون تو اندھا ہوتا ہے, جج صاحبان کو نہیں ہونا چاہیے ویسے. خیر, تو یہاں سے ایک راستہ نکل سکتا ہے. آپ 9 فروری کو واپس جائیں. 9 فروری میں 9 فروری کے جو ریزلٹس تھے ان کو فارم 45 کے مطابق کر دیں. جو فارم 45 لے کے پھر رہا ہے, ہاں, ٹریبیونلز بنا دیں, ٹریبیونلز بنا دیں, انڈیپینڈنٹ, فوری طور پہ فیصلے کروائیں. یعنی فیصلے اس طرح ہوں کہ 2-2 4-4 دن میں فیصلے ہوں. اور میری اسسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں وہ بن جائیں گی تقریباً 160 سے 170 کے درمیان. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو الیکشن ہوا, الیکشنز کے نتیجے, یعنی یہ 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہو جائے. یہ ابھی 160-170 جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مخصوص نشستیں نکال کے. ٹھیک ہے, ٹھیک. مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن پہ چلی جائے گی. پیپلز پارٹی کو تقریباً 12-14 نشستوں کا نقصان ہوگا. ان کی سندھ کی گورنمنٹ قائم رہے گی. پنجاب کی گورنمنٹ اڑ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ہم اس 9 فروری کو جاتے ہیں, اسمبلیاں ساری کی ساری وہی رہیں گی. اس 9 فروری کے جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو یہی پارلیمنٹ کنٹینیو کرتی رہے گی. یہ قبول ہوگا. اچھا, اب یہ سوچنا ہے نہیں, دونوں پارٹیوں کو, عمران خان صاحب کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی. عمران خان صاحب کو جو آفرز دی جا رہی ہیں ان میں سے ایک آفر یہ ہے کہ اگر آپ خاموش رہیں کچھ عرصے کے لیے اور اس سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم حکومت بھی لینے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کو حکومت دلوانے میں؟ جی. اچھا, ٹھیک ہے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے. جی ٹھیک. ٹھیک, پارلیمنٹ یہی ہوگی, پیپلز پارٹی ایڈجسٹ ہو جائے گی, متحدہ قومی موومنٹ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, اور کافی ساری سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں. ادھر سے وہ جو نشستیں ہیں مخصوص نشستیں وہ بھی آ جائیں گی, تو بڑے آرام سے یہ گورنمنٹ بنا لیں. یہ تو پرانی پلے بک. ٹھیک ہے. اچھا, یہ پرانی پلے بک ہے. یہ پلے بک, یہ جو طریقہ کار ہے یہ عمران خان کے لیے قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیا الیکشن قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیبلشمنٹ اگر ہم ریکنسائل کریں عمران خان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, تو یہاں پہ ایک راستہ تو نکل سکتا ہے نا, کہ وہ راستہ یہ ہے کہ بھائی اگر ایک فریق حکومت دینے کے لیے تیار ہے تو وائی ناٹ وہ حکومت دے دیں جو مینڈیٹ کے مطابق ہے. صحیح. تو پھر جو اتنا سب کچھ کیا ہے وہ تو وہ جو مینڈیٹ کے مطابق کی حکومت ہے وہ دے دیں. یعنی حکومت تو مل رہی, حکومت تو آ سکتی ہے, تو مینڈیٹ والی حکومت دے دیں. 1 2 پارلیمنٹ یہی رہے گی, اور عمران خان صاحب کے پاس جتنا بھی آگے ٹائم ہوگا وہ اپنی حکومت کریں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور جو چیزیں انڈو کرنا چاہتے ہیں وہ انڈو کر لیں. میرا کوشچن تو وہیں پہ تھا نا کہ خان صاحب کو آپ کے خیال میں, اگین آپ کی رائے تھی, سجیشن کہہ لیں اس کو, وہ سجیشن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اف یو تھنک خان صاحب کو قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, یا وہ کہیں گے نہیں, یہ وہ چیز ہے جو جس پہ خان صاحب کو منایا جا سکتا ہے. منہ میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں کوئی اس پہ نہیں کہہ رہا کہ رابطہ ہوگا, لیکن یہ وہ چیز ہے جو درمیانی راستہ ہے, ایک اصولی پوزیشن بن جائے گی سب کی. سب کی جو پوزیشن کا جو کارڈنل پوائنٹ ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ پہلے کہتے رہے نا میرا مینڈیٹ واپس. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ مینڈیٹ واپس لے لیں.
ठीक है, मैंडेट वापस देंगे, क्या होगा, जो एस्टैब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज है वो भी खत्म हो जाएगी, शायद। ठीक है ना, बड़ी हद तक। हाँ, वो जो एक इंदमाल तो जख्मों का शुरू हो जाएगा ना, हो सकता है। वो आगे बढ़ जाएगा काम। तीसरा, जो पाकिस्तान के 2 सूबों की इस वक्त डिस्टर्बेंस है वो भी खत्म होगी। चौथा, जो आपके इर्द गिर्द दुनिया में आपका इलेक्शन एक मजाक बन चुका है, आपका इलेक्शन ठीक हो जाएगा तो सिस्टम पे भरोसा लोगों का बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि विद इन दिस पार्लियामेंट चीजें आगे बढ़ सकती हैं। ये मुझे एक लॉजिकल एडवांस, देयर इज अ वे फॉरवर्ड। जी, देयर इज अ वे फॉरवर्ड। और पीटीआई के अंदर अगर ये लोग इस आइडिया पर गौर करें तो हो सकता है उन्हें इसकी कुछ प्रो समझ आ जाए, कुछ कॉन समझ आ जाए, दोनों चीजें हो सकती हैं। वो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी ना दूसरी साइड को भी तो कुछ प्रोज और कॉन्स उसके समझ आए। दूसरी साइड भी कॉन्स ही देखिए, नजर जब आप आएंगे ना, गौर करना शुरू करते हैं तो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। बात चली है ना, बात चलेगी तो आगे बढ़ते हुए आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही। और देखिए वो क्या एक गाना हम सुना करते थे, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये काफी तेजी से ये सफर कट जाएगा।